السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کرم ہے، میں ٹھیک ہوں، اس کی رحمت سے امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد جو کہ بہت زیادہ مالدار ہیں، اللہ نے انہیں مال سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ انسان آج دولت کے نشے میں اتنا گر چکا ہے کہ وہ اپنے رب کو بھول گیا ہے۔ نہ وہ اسے نماز کی فکر ہوتی، نہ اسے روزی کی فکر ہوتی، اور نہ اسے زکوٰۃ کی فکر ہوتی۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ شریعت نے زکوٰۃ میں کتنا حصہ رکھا ہے، یعنی کتنے % اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے، یہ اس کو معلوم ہی نہیں۔ نہ ہی وہ علماء کی مجلس میں جاتا ہے اور نہ ہی نماز کو ادا کرتا ہے۔ جس طرح نماز اس کو پر فرض کی گئی ہے، اسی طرح صاحب نصاب یعنی جس کو اللہ نے دولت دی ہے اس کو اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی انسان مال کماتا رہے اور چھوڑ کر چلا جائے تو پھر میرے بھائیوں اس مال کا وبال اسی کو اوپر پڑے گا، اس کی اولادیں اس سے عیش کریں گی، لیکن جتنا مال اس نے جمع کیا ہے اور جو چھوڑ کر مرا ہے، قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اگر اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا انجام ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالی نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کا مال قیامت کے دن نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ یعنی ایک سانپ ہوگا جو گنجا ہوگا، جس کے سر پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن اس کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اس چیز میں بخل کرتے ہیں، یعنی مال کمایا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے مال، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ جو کچھ انہوں نے بخل کیا ہوگا آگے وہی قیامت کے دن اس کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ کتنی اہم حدیث ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے مال کی محبت میں زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی مال جو وہ چھوڑ کر مرا ہے، جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا، اور وہ اس کو ڈستا ہوگا اور وہ کہتا ہوگا کہ میں وہ تیرا مال ہوں جو تو نے دنیا میں کمایا تھا، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جو تو نے دنیا میں جمع کیا تھا۔ آج وہی مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ زکوٰۃ شریعت میں کیوں رکھی گئی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں غربا مساکین کا بھلا ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ انسان جو کچھ کمائی کرتا ہے اس میں میل کچیل ہوا کرتا ہے، تو اس مال کو میل کچیل سے پاک کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ رکھی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاک کرنا۔ جب انسان مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مال میل کچیل سے، یعنی جو بھی اس نے تھوڑا بہت جھوٹ بولا ہو یا کچھ کمی کی ہو تو وہ مال اس کا پاک ہو جاتا ہے، الا یہ کہ کسی کا حق نہ مارا ہو۔ جب تک کہ وہ کسی کو اس کا حق نہ دے گا تب تک کہ وہ اس کے ذمے رہے گا، اس کا مال پاک نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ نکالنے سے بھی مثلاً کسی نے چوری کی 1 لاکھ روپے کی، اب وہ چاہے کہ یہ 1 لاکھ روپے جو اس نے چرائے ہیں وہ پاک ہو جائے اس کا مال زکوٰۃ نکالنے سے، تو ناظرین اس کا مال قیامت تک پاک نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ اسی مال پر ہے جو اس نے حلال کمائی کی ہے۔ کسی سے غصب کیا ہو، جوا کھیلا ہو، چوری کی ہو، ان چیزوں کی زکوٰۃ اگر انسان نکال بھی دے تب بھی اس کا مال پاک نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ حرام مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسا کہ سور کے خون سے ناپاک کپڑا پاک کرنا۔ ایک تو خون جو کہ ناپاک ہے، اوپر سے سور کا خون، کہ اگر انسان کوئی ناپاک کپڑا سور کے خون سے پاک کرے گا تو کبھی بھی اس کا کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ مال جو اس نے حلال طریقے سے نہ کمایا ہو، اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو وہ بھی اس کا مال قبول نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، آپ سے درخواست ہے
کہ جو بھی مال کمائے، اگر اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، اور صاحب نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت یا اس کے بقدر سونا ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کو مال کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کتنے روپے میں کتنی زکوٰۃ نکالی جائے گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔